نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک بہت پیاری سی حدیث پاک ہے درود شریف کے متعلق. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے بچوں، نور والی کتاب ہے قرآن پاک، اور اسی قرآن پاک کے متعلق ہم آپ کے لیے یہ پیارا سا پروگرام لے کر آتے ہیں. جب اتنی عظمت والی کتاب ہے تو اس کی تلاوت بھی ہمیں کرنی چاہیے، پھر تلاوت بھی صحیح کرنی چاہیے، اور اس کتاب کے بارے میں معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے. یہی ساری باتیں ہم اپنے اس پروگرام کے اندر بتاتے ہیں، اور یہ تمام باتیں بتانے کے لیے مختلف سیگمنٹ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جی، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ چھوٹے سے ننھے منھے قاری صاحب موجود ہوتے ہیں، حمزہ بھائی، اور یہ ہمیں کسی نہ کسی سورت کی تلاوت سناتے ہیں. آج جس سورت کی تلاوت ہم سننے والے ہیں، اور صرف تلاوت نہیں سنیں گے بلکہ اس تلاوت کو کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، کون سی غلطیاں بچے کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک کیسے کرنی ہے، وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے. لیکن پہلے سنتے ہیں قاری صاحب سے سورہ قدر کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ سن رہے تھے سورہ قدر کی تلاوت. چلیں آئیے کچھ نئی باتیں سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک مد کا سائن نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو؟ جی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ مد کا سائن نظر آ رہا ہے کہ آپ کو؟ جی. اور کہاں ہے؟ اور ڈھونڈتے ہیں. آیت نمبر 3 میں نہیں ہے، یہ آیت نمبر 4 میں آ گیا. ایک اور نظر آیا؟ جی. جی، لیکن اس کا شیپ تھوڑا الگ ہے اور اس کا شیپ الگ ہے. یہ بالکل چھوٹا سا اور یہ تھوڑا بڑا سا ہے. اور ڈھونڈتے ہیں، اور کہیں ہے؟ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، بہت آسان سی چیز ہے، حروف مدہ. کیا حروف مدہ ہے؟ 3: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. دیکھیں بچوں، حروف مدہ کے بعد آپ نے ڈھونڈنا ہے حمزہ. بس کیا ڈھونڈنا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو پھر آپ نے اس حروف مدہ کو
وہ جو بھی حرف مدہ ہے، الف مدہ آ رہا ہوگا، واو مدہ ہوگا یا یا مدہ ہوگا، تو اس کو آپ نے اب ایک الف نہیں کھینچنا بلکہ ایک الف سے زیادہ کھینچنا ہے، کم از کم 2 الف کھینچنا ہے اور 2.5 الف بھی آپ کھینچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ابھی حمزہ بھائی جب تلاوت کر رہے تھے تو حمزہ بھائی نے اس کو زیادہ کھینچا تھا نا، جی اس کو بھی زیادہ کھینچا تھا، ہے نا، اور اس کو بھی زیادہ کھینچا تھا ملائکتو کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد اور کھڑی حرکات کے بعد، اب آپ کہیں گے آپ نے تو ابھی حروف مدہ بتایا تھا، کھڑی حرکات آ گئی۔ دیکھیں حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ دونوں بھائی بہن ہیں۔ یہ کون ہے دونوں؟ بھائی بہن۔ ہاں، جو کھڑی حرکات ہیں نا وہ بھی حروف مدہ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی حروف مدہ کو آپ کھینچ کے پڑھتے ہیں بغیر کھینچے پڑھتے ہیں؟ ایک الف کھینچتے ہیں یا زیادہ کھینچتے ہیں؟ ایک الف۔ اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں اور ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو ہو گئے نا بھائی بہن؟ بس شیپ مختلف ہے۔ یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہے اس کا شیپ ایسا ہوتا ہے، جو حرکت ہوتی ہے اس کو کھڑا کر کے لگا دیتے ہیں، اور حروف مدہ میں الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے، تو جب بھی حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد آپ کیا دیکھیں؟ ابھی تو بتایا حمزہ۔ آپ جیسے ہی دیکھیں حمزہ فوراً پہچان لیں کہ اب میں نے یہاں پر ایک الف نہیں کھینچنا، میں نے یہاں پر کم سے کم 2 الف کھینچنا ہے، اور آپ مزید کتنا کھینچ سکتے ہیں؟ 2.5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دونوں میں نا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، بہت آسان طریقہ۔ یا اگر ایسی مد نظر آئے نا، ایسی مد چھوٹی سی نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی مد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے میں جو حمزہ آ رہا ہے نا وہ اسی کلمے میں نہیں آ رہا بلکہ اس کے اگلے کلمے میں آ رہا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے مد منفصل۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ جو مد ہے وہ الگ سی ہے، اس کا شیپ الگ سے ہے نا، اس سے مختلف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو حمزہ آ رہا ہے وہ الگ کلمے میں نہیں آ رہا بلکہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اسی لیے اس کا نام ہے مد متصل۔ تو آسان سے پہچان یہ ہے، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور اگر حروف مدہ کے بعد یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ کھینچنا دونوں کو سیم ہے، بس جو میں نے بات بتائی اتنی یاد رکھ لیں۔ اب اگر کسی بچے کو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں نے جو آپ کو ابھی سمجھایا بہت آسان کر کے یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کون سی والی بات نہیں؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ آسان یہی ہے کہ بس آپ نے حروف مدہ کے بعد حمزہ تلاش کرنا ہے، حمزہ نظر آ جائے، ایسا سائن نظر آ جائے، ایسا سائن نظر آ جائے، آپ 2 الف سے زیادہ کھینچیں۔ کوئی پوچھ لے یہ بتاؤ مد متصل کون سا ہے، مد منفصل کون سا ہے، تو آپ یہ جو ہے نا یہ سائن یہ یاد رکھ لیں، اس ٹائپ کا سائن ہو آپ کہیں منفصل، اور اس ٹائپ کا سائن نظر آ جائے تو آپ کہہ دیں مد متصل۔ خلاصہ یہ نکلا، سمری یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے یہ سائن جہاں بھی دیکھیں گے کم سے کم 2 الف کھینچیں گے۔ یہ ایک میسیج آپ کا، سبق نمبر 1۔ اچھا اگلا سبق کیا ہے؟ اگلا سبق یہ دیکھیں، پڑھتے ہوئے آتے ہیں آخر میں را لکھا ہوا ہے، جی بہت اہم بات ہے یہ۔ اچھا یہ آیت نمبر 2 میں را لکھا ہوا ہے، جی یہاں را لکھا ہوا ہے، جی یہاں بھی را لکھا ہوا ہے لاسٹ میں، اور بڑھتے ہیں، یہاں بھی را لکھا ہوا ہے، یہاں بھی را ہے۔ کیسی کمال کی صورت ہے نا، اللہ پاک کا کلام ہے یہ، کیسے شان والا ہے کہ ہر آیت کے آخر میں جو آیت ختم ہو رہی ہے کس پہ ختم ہو رہی ہے؟ را پر۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، تو را پر ختم ہو رہی ہے۔ جب را پر آپ آیت کو ختم کرتے ہیں تو بچے 2 طرح کی غلطی کر لیتے ہیں، یا تو کچھ بچے را پڑھتے ہی نہیں ہیں، جیسے یوں پڑھ دیتے ہیں قد، میں نے را پڑھا نہیں پڑھا، آواز نہیں آئی نا۔ اسی طرح شہ، آواز ہی نہیں آئی، میں نے را ہی نہیں پڑھا، را پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یا پھر کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ را کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں قلقلہ کر دیتے ہیں۔ حروف قلقلہ صرف 5 ہیں، 5، قاف، طا، با، جیم اور دال، صرف ان 5 میں قلقلہ ہوتا ہے، ان 5 کے علاوہ کسی بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ کیا را حروف قلقلہ میں سے ہے؟ نہیں، قلقلہ ہوگا نہیں، اگر قلقلہ کریں گے تو را ناراض ہو جائے گا، را کہے گا جب میں حروف قلقلہ میں سے ہی نہیں ہوں تو آپ نے قلقلہ کیا کیسے، کس نے پرمیشن دی آپ کو، تو را کو ناراض تو نہیں کرنا ہے۔ تو کچھ بچے یا تو را پڑھتے ہی نہیں ہیں یا غلطی سے بیچارے بچے کیا کر دیتے ہیں؟ قلقلہ کر دیتے ہیں۔ قلقلہ اس لیے کر دیتے ہیں
کہ وہ مشق نہیں کرتے. یہ را ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے. یہ را ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے مشق کرنی ہوگی, زیادہ سے زیادہ مشق, زیادہ سے زیادہ مشق. میں آپ کو آج ایک ہنٹ دیتا ہوں چھوٹی سی, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, آپ کا را ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت آسان سا طریقہ, فارمولہ آپ کے لیے. دیکھیں قد پڑھیں گے آپ, پہلے کیا پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے, سارے کہتے ہیں قدر. قد کہنے کے بعد اب اپنا را پڑھنا ہے نا, ہلکا سا ساؤنڈ نکالیں, کیسے, نہیں قد چھوڑ دیں, قد پڑھ لیا آپ نے, اب آپ نے پڑھنا ہے یہ سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا تیز کہہ رہا ہوں, اس کو اور سلو کہنا ہے. ر کی پریکٹس کرنی ہے. تو یہ ہو گیا قد, اس کے بعد ر, قد, قد, اب ساتھ پڑھیں قدر, قدر, قدر. اب را بھی ادا ہو گیا اور قلقلہ بھی نہیں ہوا, تو ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ بچوں آپ نے اس طرح مشق کرنی ہے, تو انشاءاللہ عز و جل آپ ٹھیک اور اچھا پڑھیں گے. یہ را لکھا ہوا ہے, جہاں پر بھی را کے اوپر زبر آئے گا را کو موٹا پڑھتے ہیں اور اسی سے یہ را خوبصورت لگتا ہے. بعض بچے ایسا کر دیتے ہیں را کو باری پڑھ رب پڑھ دیتے ہیں, ربہم, اچھا لگ رہا ہے نا. تو قرآن پاک کا حسن کیا ہے, جیسا قاری صاحب بتاتے ہیں آپ ویسا پڑھیں, اس طرح آپ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے, اور یہی قرآن پاک کا حسن ہے. تو جو بڑے بڑے قاری صاحب ہیں انہوں نے پتہ ہے کیا بتایا ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ را کے اوپر زبر آ جائے, کہاں گیا وہ را, یہ کہاں گیا, یہ آ گیا ربہم, دیکھا, اور یا پھر را کے اوپر پیش آ جائے. ابھی اتنا یاد رکھیں, را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو را کو کیسے پڑھتے ہیں, موٹا. اسی لیے سیگمنٹ کے اندر پیارے بچوں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں جو اس کی تجوید ہے, وہ تجوید آپ کو بہت ہی آسان کر کے, آسان سے بھی آسان کر کے آپ کو بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں, تاکہ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں, ان پر عمل کرنا شروع کر دیں. عمل سے مراد ہے کہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں. ابھی میں نے اتنی اہم بات جو بتائی کہ را کی پریکٹس, اب میں نے آپ کو وہ ایک فارمولہ بھی دی دے کہ کیسے پڑھیں گے. پہلے توڑ کے قد بولیں, پھر آخر میں ر. یہ پریکٹس کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, پھر ان دونوں کو جوڑ کے پھر پریکٹس کرتے رہیں. اللہ نے چاہا آپ کو را ٹھیک ہو جائے گا. اسی خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ بھی ختم ہوتا ہے, اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں یہ جو سیگمنٹ ہے نا سورت اور آیات کے فضائل, اس میں ہم کسی نہ کسی سورت کے بارے میں سنتے ہیں, اس کی فضیلت سنتے ہیں. آج بھی میں آپ کو ایک سورت کے بارے میں بتانے والا ہوں, اور آج جس سورت کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی 12ویں سورت. کتنے نمبر والی سورت ہے, قرآن پاک کی 12ویں سورت, اور 12ویں سورت کا نام ہے سورہ یوسف. سورہ یوسف. اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام بھی گزرے ہیں, ایک نبی علیہ السلام ہے, ان کا نام بھی ہے یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام. بہت خوبصورت ہے. آپ کیسے تھے, آپ بہت خوبصورت تھے. چلے سورہ یوسف کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک نان مسلم تھا, تو وہ جو نان مسلم تھا نا وہ توریت کا عالم تھا, یعنی اس کو توریت کے بارے میں پتا تھا, توریت میں کیا لکھا ہوا ہے اور توریت پڑھتے کیسے ہیں, ان کے بارے میں وہ جانتا تھا. تو وہ توریت کا عالم ہوا, تو توریت شریف کا عالم تھا اور توریت کا قاری بھی تھا. تو وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں, اور جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے. کون سی سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں, یوسف کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی, یہ پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ سورت کی تلاوت کر رہے ہیں یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی, یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت مجھے اللہ پاک نے سکھائی ہے. کس نے سکھائی ہے, اللہ پاک. ہمیں تو قرآن پاک ہمارے قاری صاحب سکھاتے ہیں, جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے نا, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن پاک کا علم, قرآن پاک کیسا پڑھنا, یہ سب ہمارے اللہ نے خود سکھایا ہے. کس نے سکھایا ہے, اللہ پاک نے. ہمارے اللہ پاک نے سکھایا ہے.
جب اس نے وہ جو نان مسلم آیا تھا نا، جو توریت کا عالم تھا، اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت حیران ہوا، اور حیران ہونے کے بعد وہ واپس چلا گیا اپنے ایریا میں جہاں سے وہ آیا تھا، اپنے سٹی میں. وہاں جا کر وہ اپنے لوگوں کے پاس گیا، دوستوں کے پاس گیا، جاننے والوں کے پاس گیا، اور ان کو کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو باتیں تورات میں نازل کی گئی ہیں. جو باتیں تورات میں ہیں وہی باتیں کہاں پر ہیں؟ قرآن پاک میں. تو وہ بھی سب حیران ہوئے کہ اچھا، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے نبی ہیں. وہ کون سے نبی ہیں؟ تو پھر جب اس نان مسلم کی بات سب نے سنی تو وہ بھی، میں نے بتایا، حیران ہوئے. تو انہوں نے گروپ بنایا. گروپ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر. انہوں نے گروپ بنایا اور وہ گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی آپ سچے نبی ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی. مہر نبوت تھی نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. مہر نبوت دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے ان کو پہچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف بھی سنی. اور سورہ یوسف سننے کے بعد وہ جتنے لوگ آئے تھے نا، پورا گروپ آیا تھا نان مسلمس کا، وہ جتنے لوگ آئے تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. سبحان اللہ. سب مسلمان ہو گئے. تو کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ فضیلت ہے سورہ یوسف کی. ہم ختم کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کو، کیونکہ بڑھنا ہے ہمیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں ریان اتاری. اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹڈیاں. اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں کیسے آیا ہے، آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی. پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون بادشاہ تھا. آپ علیہ السلام اسے اللہ پاک کی طرف بلاتے اور وہ آپ کی بات نہ مانتا تھا. آپ اسے معجزات دکھاتے تو وہ کہتا کہ یہ جادو ہے. پھر اس نے بھی ایک دن اپنے بڑے بڑے جادوگروں اور اپنی قوم کے لوگوں کو بلوایا. انہوں نے اپنے اپنے جادو دکھائے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ سانپ کی طرح بن جاتی ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنا معجزہ دکھاتے ہوئے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ ایک اژدہا بن کر سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے. جادوگر آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو مان جاتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ پاک کے نبی ہیں اور وہ آپ پر ایمان لے آتے ہیں. لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہیں لاتا اور فرعون کے لوگ بھی ایمان نہیں لاتے. اور پھر فرعون بادشاہ اور اس کی قوم کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں پر پہلے سے زیادہ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں. اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک کی طرف سے فرعون اور اس کی قوم پر کچھ عذاب آتے ہیں. یہ لگاتار 5 عذاب ہوتے ہیں. پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ ان پر طوفان آ جاتا ہے، جبکہ دوسرا عذاب ان پر ٹڈیوں کی صورت میں آتا ہے. اللہ پاک اپنے عذاب کو ٹڈیوں کی صورت میں بھیج دیتا ہے. چاروں طرف سے ٹڈیاں آ جاتی ہیں جو ان کے کھیتوں، باغات اور لکڑیوں کو کھا جاتی ہیں اور ان کے گھروں میں گھس جاتی ہیں اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں کہ ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مگر اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں یعنی بنی اسرائیل، وہ ان ساری چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. ان کے مکانات، باغات سب ٹھیک ہوتے ہیں. یہ عذاب صرف اور صرف فرعون کی قوم پر آتا ہے. جب فرعون کی قوم اس عذاب سے تنگ ہوتی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ پاک نے ان سے عذاب کو دور فرما دیا اور یوں 1 مہینے تک فرعون کی قوم سکون کے ساتھ رہنے لگی. لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
عوام اور آپ کی قوم کو تکلیف دینے لگ گئے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سنا کہ فرعون کی قوم پر ایک عذاب ٹڈیوں کی صورت میں آیا اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، پھر آج آپ نے ٹڈیوں کے بارے میں سنا اس سیگمنٹ میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ جو آخری سیگمنٹ ہے، اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک بڑا زبردست مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلے میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ مقابلہ ہونے جا رہا ہے ٹیم اے کے درمیان اور ٹیم ٹیم اے اور ٹیم بی کا۔ ہم دو بچوں کو سلیکٹ کریں گے اور ان دونوں بچوں کے درمیان مقابلہ کریں گے۔ یہاں سے کون آئے گا؟ پہلے آپ سلیکٹ ہو جائیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ آ جائیے، وہاں آ جائیے۔ اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ہاں، آپ وہاں جائیے، آ جائیے۔ مائک دے دیں ان کو، سیدھے ہاتھ سے دیجیے، اور ہاں دے دیں، آپ بھی مائک دے دیں، ہاں ادھر کھڑے ہو جائیے۔ اچھا بچوں، اب اس ایکٹیویٹی میں کرنا کیا ہے؟ ہوگا یہ کہ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، میں سوالات آپ سے پوچھوں گا اور ان کے جوابات، آپ کے پاس یہ باسکٹ رکھی ہوئی ہے نا، تو ان کے اندر کلرفل اسٹیپس رکھی ہوئی ہیں، بس میں بولوں گا آپ نے نکال کے لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا بورڈ نہیں دیکھنا آپ نے، اور آپ نے ان کا بورڈ، جی ہاں۔ چلیں، پہلا سوال، 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ واہ جی واہ، مقابلہ سخت ہے بھائی، فوراً تلاش کرنا ہے۔ 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ بہت مشہور ہے، مجھے تو آپشن دینے کی بھی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹیم بی کو تو مل گیا ہے، ٹیم بی کو مل گیا ہے، اچھا ٹیم اے کو بھی مل گیا ہے۔ بیچ میں لگا دیں، جو آپ پن لگائیں گے تو سینٹر میں لگائیے گا تاکہ وہ صحیح طرح لگ جائے۔ اگلا سوال، تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تمام آیتوں کی سردار، بہت مشہور آیت ہے۔ ٹیم بی کو مل گیا ہے، ٹیم بی کو مل چکا ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں۔ چلے میرے ساتھ کہیں، 3، اتنا آرام سے نہیں، آواز سے، 3 2 1۔ اللہ اکبر، کیا وہ جواب ہے ہی نہیں یا مل نہیں رہا؟ ہے ہی نہیں، کیا ہے؟ چلے ویسے آپ کی نظر میں کیا جواب ہے؟ آیت الکرسی نہیں ہے اس میں؟ واقعی نہیں ہے؟ اچھا بھائی، مل نہیں رہی تھی ٹیم بی کو لیکن مل گئی۔ چلیں اب ایسے ہی مقابلہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، قرآن پاک میں پیلی گائے کا ذکر کون سی صورت میں ہے؟ پیلی گائے کا ذکر کون سی صورت میں؟ ہاں، اور وہ جو پیلی گائے ہے نا، اس کا عربی میں ایک نام ہے اور اسی نام پر صورت کا نام ہے۔ ٹیم بی کو مل گیا ہے، ٹیم اے کو بھی مل جائے گا۔ پیلی گائے، یلو کاؤ، اس کا نام ہے اور عربی میں بھی اس کا نام ہے اور اسی سے اس صورت کا نام ہے۔ ٹیم اے کو کیا ہو گیا؟ جوابات مل رہے ہیں، نہیں مل رہے، تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمت نہیں ہاریں، تلاش کریں، کوئی بات نہیں، ہمت ہاریں گے تو پھر واقعی ہار جائیں گے۔ چلیں اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، وہ کون سی صورت ہے جسے رات میں پڑھنے سے صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کا مطلب بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سورت کا نام تلاش کرنا ہے آپ نے۔ میں 2 آپشن دے دیتا ہوں آپ کو، سورہ دخان ہے یا سورہ رحمان ہے۔ ٹیم اے اور بی دونوں کے دونوں تلاش کر رہے ہیں۔ آنسر اس میں بہت سارے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، تو ڈھونڈنا بھی پورا ایک کام ہے۔ چلیں بھائی، کاؤنٹنگ شروع کریں، یہ ڈھونڈ رہے ہیں جب تک، شروع کرتے ہیں۔ 3 2 اور چلیں 2 کہتے ہی دونوں کو آنسر مل گیا ہے، ٹھیک ہے غلط ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگلا سوال، سورہ رحمان میں بار بار ریپیٹ ہونے والی آیت کون سی ہے؟ ٹیم اے نے فوراً جواب تلاش کر لیا ہے، اچھا آسان ہے۔ ٹیم بی نے بھی اس بار فوراً جواب تلاش کر لیا۔ اگلا سوال ہے اور یہ ہے آخری سوال اس ایکٹیویٹی کا، سورہ ناس میں کتنی آیات ہیں؟ سورہ ناس میں کتنی آیات ہیں؟ 5 یا 6؟ اب اس سے آسان آپشن ہو ہی نہیں سکتے، 5 یا 6۔ ٹیم اے ایک بہت بڑی غلطی کرنے والے تھے لیکن صحیح کر دیا انہوں نے۔ ٹیم اے نے سارے سوالات کے جوابات تلاش کر لیے، میں جا رہا ہوں ٹیم اے کے پاس، دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں تک پہنچا اور کتنے سوالات کے جوابات صحیح دیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے عما یتساءلون، ٹھیک ہے۔
دوسرے سوال کا جواب ہے آیت الکرسی، جواب ٹھیک۔ تیسرے سوال کا جواب ہے سورہ بقرہ، جواب ٹھیک۔ اچھا جی، چوتھے سوال کا جواب سورہ دخان، جواب ٹھیک۔ پانچویں سوال کا جواب ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جواب ٹھیک۔ اور چھٹے سوال کا جواب ہے 6، یہ 6 بنا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ 6 ہے یا یوں 90 ہے، 6 ہے، اچھا 6 ہے، تو اس کا بھی جواب ٹھیک۔ اور ماشاءاللہ کمال کا مقابلہ، ٹیم اے نے 6 کے 6 سوالات کے صحیح جواب دے دیے ہیں۔ ٹیم بی نے کیا کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ٹھیک، دوسرے کا جواب بھی ٹھیک ہے، تیسرے سوال کا جواب بھی ٹھیک ہے، چوتھے کے سوال کا جواب درست ہے، پانچویں کا بھی درست ہے، اور چھٹے کا بھی درست ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ اس بار تو بہت اچھا مقابلہ ہوا۔ ٹیم اے نے بھی سب کے سوال کے جواب درست دیے ہیں اور ٹیم بی نے بھی سب سوالات کے جوابات درست دیے، اور اس طریقے سے دونوں کی دونوں ٹیمیں ہار گئی ہیں، دونوں کی دونوں ٹیمیں جیت گئیں۔ جیت گئی نا، ہارتی تو تب جب جوابات غلط ہوتے۔ ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا، اپنی اپنی جگہ پہ آ جائیے، اپنی جگہ پہ آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے یہ جو پیارا سا مقابلہ ہوا، اسی مقابلے میں ہم نے جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب۔ نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا